ایک ایسا بینک جس کے والیٹ ڈور کو 20 ٹن وزنی اور انتہائی پروٹیکشن سیکیورٹی مانا جاتا تھا۔ اس میں نہ کوئی الارم لگایا گیا اور نہ ہی کوئی CCTV کیمرہ۔ آخر اس میں ایسی کون سی سیکیورٹی تھی جس پر اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی چور اس کے اندر چلے گئے اور 27 گھنٹوں تک کسی کی نظر میں آئے بغیر وہیں چھپے رہے؟ یہ بات ہے آج سے کئی سال پہلے 19 جولائی سن 1976 کی، جب فرانس کے ایک شہر میں صبح کا سورج نکل چکا تھا اور سیکیورٹی جرنل نامی بینک میں سٹاف آنا شروع ہو چکا تھا۔ تب کے ٹائم میں اس بینک کے والیٹ کو سب سے مضبوط اور سیف والیٹ مانا جاتا تھا، لیکن اس دن جب روٹین کے مطابق والیٹ کو کھولنے کے لیے بینک سٹاف گیا لیکن والیٹ کا دروازہ نہ کھلا۔ پہلے بھی یہ مسئلہ ان کے ساتھ پیش آ چکا تھا کیونکہ دروازہ 20 ٹن وزنی تھا اور اکثر اوقات یہ پھنس جایا کرتا تھا۔ بینک سٹاف کو لگا کہ یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی شاید یہ پھنس گیا ہے، اسی لیے انہوں نے والیٹ لاک بنانے والی کمپنی سے رابطہ کیا اور انہیں بلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کمپنی کے ایکسپرٹ بینک میں پہنچ گئے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن اس دفعہ سب کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ والیٹ کا دروازہ کمپنی کے ایکسپرٹ سے بھی نہیں کھولا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن جب یہ دروازہ کھلا تو سب کو سمجھ آ گیا کہ ضرور مسئلہ کوئی سیریس ہے، اور اب بینک کی عزت کا سوال بھی تھا کیونکہ کسٹمر کی باہر لمبی لائن لگ چکی تھی۔ اور آخر 3 گھنٹوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ والیٹ کی دیوار میں ڈرل کی مدد سے سوراخ کر کے یہ دیکھا جائے کہ آخر دروازے میں ایسی کون سی چیز پھنسی ہے۔ لیکن یہ بھی کام بہت مشکل تھا کیونکہ والیٹ کی دیوار کو بہت ہی موٹا اور اس کے اندر لوہے کا استعمال بھی کیا گیا تھا، اسی لیے اس میں سوراخ کرنے کا کام بھی نہایت مشکل تھا۔ اس کے لیے ایک ہیوی ڈیوٹی ڈرل مشین منگوائی گئی اور اس سے سوراخ کیا گیا، لیکن جب اس سوراخ سے اندر کا منظر دیکھا گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ والیٹ کی دیوار کو اندر کی طرف سے کسی نے ویلڈ کر کے بند کیا ہوا تھا۔ اسی لیے اس بات پر یقین لانا بھی بہت مشکل تھا کیونکہ اس کے اندر جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، اس کے علاوہ نہ ہی تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان تھا۔ اس بات نے سب کو سوچ میں ڈال دیا کہ آخر کوئی اندر گیا تو گیا کیسے۔ انہوں نے بڑی مشین منگوائی اور والیٹ کی دیوار کو مزید توڑ کر اندر جانے کے لیے راستہ بنانے کا سوچا کیونکہ یہ دیوار کوئی نارمل دیوار نہیں تھی، اسی لیے اس کو توڑنے میں انہیں کافی وقت ضائع کرنا پڑا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد اس دیوار کو توڑ کر اتنا راستہ بنایا جا سکا کہ ایک انسان اس کے اندر آسانی سے جا سکے، اور جب اس کے اندر جایا گیا تو اندر کا ماحول ہی پورا بدل چکا تھا۔ بینک والیٹ پورا لٹ چکا تھا اور کچھ لاکر ٹوٹے اور کچھ کھلے پڑے تھے، اور چور 4000 میں سے 400 سیف باکس کو توڑ کر اس کے اندر سے قیمتی سامان کو لے کر بھاگ چکے تھے۔ ابھی بینک سٹاف ہوش میں آتا کہ انہیں والیٹ کی زمین پر ایک ٹنل بنی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھ کے سب لوگ یہ بات صاف صاف سمجھ چکے تھے کہ بینک میں چوری ہو چکی ہے، اور اب اس سے آگے کا کام پولیس کو کرنا تھا جس کو پہلے ہی بلا لیا گیا تھا۔ جس ٹنل کو چوروں نے کھودا تھا وہ شہر کے سب سے بڑی انڈر گراؤنڈ سرنگ لائن میں سے نکل رہی تھی، جس کے اندر سے پولیس کو 27 گیس سلنڈر اور کچھ ٹول بھی ملے۔ اس کے علاوہ آکسیجن کے لیے بھی ٹنل میں انتظامات کیے گئے تھے اور تقریباً 1 کلومیٹر لمبی الیکٹرک کیبل بھی نکالی گئی۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ چوری $20 ملین سے بھی زیادہ کی تھی، جس کی آج کل مالیت $110 ملین ہے، یعنی کہ 900 کروڑ سے بھی اوپر کی ہے۔ اس کو سینچری کی سب سے بڑی چوری ماننے کے علاوہ پولیس کو انویسٹیگیشن کو بھی فرانس کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن مانا گیا تھا، اور جب یہ بات ہر طرف پھیل گئی تو بینک کی ریپوٹیشن کو بھی اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور اب یہ انویسٹیگیشن پولیس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی تھی، جس کو پورا کرنے کے لیے پولیس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی۔ بینک کے سٹاف سے بھی پوچھا اور آس پاس ہر جگہ سے ڈیٹیل لینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان چوروں کا کوئی بھی پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ پھر آخر 3 مہینوں کے بعد پولیس کو ان ڈاکوؤں کا ایک ممبر مل گیا جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ٹرپ پر تھا۔ پہلے تو یہ مان نہیں رہا تھا، لیکن جب پولیس نے اس کی مہمان نوازی کی تو اس نے اپنی گینگ کے سب ممبر کا نام پوری ڈیٹیل بتا دی، جسے سن کر پولیس بھی حیران ہو گئی کیونکہ یہ گینگ پہلے تو نارمل چھوٹی موٹی چوریاں کیا کرتی تھی، لیکن اتنی بڑی چوری یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ بات پولیس کو کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے مزید انویسٹیگیشن کی اور پتہ چلا کہ اس روبری کا ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس گینگ نے جس آدمی کو ماسٹر مائنڈ بنایا تھا اس کا نام البرٹ سپجوری تھا، جو کہ ایک فوٹوگرافر تھا۔ پولیس نے اس فوٹوگرافر کو بھی اریسٹ کر لیا، لیکن جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک سیدھا سادہ انسان ہے جو کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور یہ شہر کے ایک نارمل سے گھر میں رہا کرتا تھا۔
لیکن جو بات پولیس اس کے بارے میں سوچ رہی تھی یہ بالکل اس کے الٹ تھا، کیونکہ جب پولیس نے اس کو پکڑا تھا تو اس نے فوراً کنفرنس کر لیا کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے اور اس پلان کا ماسٹر مائنڈ بھی میں ہی ہوں۔ اب پولیس نے سمجھا کہ یہ کیس اب کلوز ہو چکا ہے، تو اب ٹینشن کی کوئی بات نہیں، لیکن مسئلہ تو اب سٹارٹ ہونا تھا۔ اس فوٹوگرافر کے مطابق اس نے پہلے اس بینک میں ایک لاکر لیا اور پھر اس لاکر کے بہانے اندر جا کر ہر ایک چیز کی فوٹو لی اور پھر اپنے سیف لاکر میں ایک الارم لگا کر چلا گیا۔ یہ الارم اس نے اس لیے لگایا تھا تاکہ جب رات کے ٹائم میں الارم بجے تو اس سے پتہ چل سکے کہ بینک میں کون کون سی سیکیورٹی لگائی گئی ہے۔ لیکن الارم کے بجنے کے بعد بھی بینک میں کوئی ایکٹیویٹی یا سیکیورٹی الارم نہیں بجا، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ بینک میں ایسی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اور پھر یہ انجینئر کی ڈریس میں سٹی گورنمنٹ آفس گیا اور پورے شہر کا نقشہ نکالا، جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ پورے شہر میں سرنگ لائن کہاں کہاں ہیں اور کون سی سرنگ لائن بینک کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اسے ایک ایسی سرنگ لائن ٹنل مل گئی جو بینک سے 26 فٹ کے فاصلے پر تھی، جس کو کھود کر یہ ڈائریکٹ بینک کے لاکر تک پہنچ سکتا تھا۔ کیونکہ اس کام کے لیے بہت ہی محنت کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنے شہر کی ایک گینگ سے رابطہ کیا اور اس کو اپنا سارا پلان جس کے بعد اس گینگ کے لوگوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کو صرف رات کے ٹائم اور بغیر کسی مشین کی مدد سے کیا جانے والا تھا، اس لیے اس کو پورا کرنے میں 2 مہینے کا وقت لگ گیا اور پھر آخر 18 جولائی 1976 کو البرٹ بینک کے اندر داخل ہو گیا اور اگلے 27 گھنٹے یہ اس بینک کے اندر ہی رہا۔ ایون کہ انہوں نے اپنا لنچ اور ڈنر بھی بینک کے اندر ہی کیا، اور جب اسے پکڑنے کے بعد جج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جج کے سامنے بھی یہ ساری بات قبول کر لی کہ سب کا ذمہ دار یہی ہے۔ لیکن اس نے انٹروگیشن کے درمیان پلان کی ڈیٹیل اور لوٹی گئی رقم کو پیپر پر کوڈ ورڈ میں لکھا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ پیپر صرف جج کو ہی دکھائے گا اور اس کوڈ ورڈ کو صرف جج ہی پڑھ سکتا ہے۔ جس کے بعد جج نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور البرٹ نے جج کے سامنے وہ پیپر رکھا جس پر سٹی کا میپ بنا ہوا تھا۔ ابھی جج اس پیپر کو سمجھ ہی رہا تھا کہ البرٹ نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگائی، کیونکہ جج کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا، اسی لیے البرٹ کو بھاگنے میں اور آسانی ہو گئی۔ البرٹ کمرے کی کھڑکی سے نیچے کھڑی گاڑی پر کودا اور ایک بائک جو اس کا پہلے سے انتظار کر رہی تھی اس پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس نے اس کے پیچھے جا کر پکڑنے کی ممکن کوشش کی لیکن اس کو پکڑ نہ سکے، اور پھر کچھ سالوں بعد اٹلی کے ایک انٹرویو میں البرٹ کو دیکھا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے بچپن سے ہی خزانوں کا بہت شوق تھا اور اس شوق کو میں نے اس چوری سے پورا کر لیا۔ اس کے بعد یہ پھر سے غائب ہو گئے اور پھر 1989 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کی لاش کو گھر کے باہر رکھ کر جلا دیا گیا تھا۔